بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجد البلل ولا یذکر احتلاما قال یغتسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں جو اپنے کپڑوں میں تری پاتا ہے، گیلا پن پاتا ہے، لیکن اس کو احتلام کا ہونا یاد نہیں ہے، خواب یاد نہیں ہے۔ قال یغتسل، تو آپ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے گا۔ وعن الرجل الذی یرا انہ قد احتلم ولا یجد بللا، اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کو یہ تو یاد ہے کہ اس کو احتلام ہوا، اس نے خواب دیکھا، لیکن کپڑوں میں کوئی تری اور گیلا پن نہیں پاتا ہے۔ قال لا غسل علیہ، تو آپ نے فرمایا اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالت ام سلیم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا حل علی المرأۃ ترى ذلك غسل، کیا عورت پر بھی جب عورت ایسی کوئی کیفیت دیکھے تو کیا اس پر بھی غسل ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النساء شقائق الرجال، بے شک عورتیں مردوں کی طرح ہیں اس حکم میں۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد و روى الدارمی و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام دارمی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں پاکی ناپاکی سے متعلق ایک اہم بات، اہم حالت اور اہم حکم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تقریباً ہر کسی کو یہ حالت پیش آتی ہے، مردوں کو زیادہ اور عورتوں کو کبھی کبھی یہ حالت پیش آتی ہے، مگر پیش دونوں کو آتی ہے، تو دونوں کا حکم اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس خاص حالت سے متعلق۔ پوچھا گیا دو لوگوں کے بارے میں کہ ایک شخص وہ ہے جس کو رات میں کوئی خواب دیکھنا تو یاد نہیں ہے، لیکن کپڑوں میں گیلا پن ہے، تری لگی ہوئی ہے، غسل کرے گا یا نہیں؟ تو فرمایا کہ وہ شخص غسل کرے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو خواب دیکھنا تو یاد ہے لیکن اس کے کپڑوں میں تری نہیں ہے، تو فرمایا اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں سونے کی حالت میں کوئی ایسا خواب دیکھا جس میں بندے کو مادہ منویہ خارج ہو گیا، سپرم خارج ہو گیا، ایسا کوئی خواب اس نے دیکھا، تو اگر ایسا کوئی خواب دیکھتا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد کپڑوں میں اگر گیلا پن لگا ہوا ہو، اس کی چند شکلیں بنتی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ایسا کوئی خواب دیکھا اور صبح کپڑوں میں کوئی گیلا پن اور تری بھی لگی ہوئی ہے، شرمگاہ کے آس پاس پورے کہیں پر بھی، تو کہا اور اس کو اندازہ ہے، جس نے خواب دیکھا اٹھنے کے بعد کپڑوں میں تری دیکھ کر اس کو اندازہ ہے کہ یہ سپرم اور مادہ منویہ کا ہی گیلا پن ہے، تو کہا کہ اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ حکم یہ ہے اس کا کہ اس کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ ایک شکل یہ ہے، خواب بھی یاد ہے، گیلا پن بھی ہے، تو غسل یقیناً واجب ہوگا۔ لیکن یہ اوپن بات ہے بالکل، اس لیے اس کو پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اسی طرح دوسری شکل، کوئی خواب بھی نہیں دیکھا، کوئی کپڑوں میں گیلا پن بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک دم واضح بات ہے، اوپن بات ہے، یہ سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کوئی غسل وغیرہ کیوں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس صورت کو بھی پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خواب دیکھنا تو یاد نہیں ہے، خواب تو کچھ بھی نہیں دیکھا رات میں، بس ادھر سویا ادھر صبح میں اٹھ گیا، لیکن کپڑوں میں گیلا پن ہے، کپڑوں میں تری لگی ہوئی ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ یہ مادہ منویہ ہے، سپرم کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن خواب کچھ بھی یاد نہیں ہے، ایسا کیسا ہو گیا کچھ بھی نہیں پتا، سویا اٹھا کپڑوں میں لگا ہوا ہے، تو یہ اشکال میں ڈالنے والی صورت تھی، پریشانی میں ڈالنے والی صورت تھی۔ تو اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اصل ہے سپرم کا خارج ہو جانا، وہ ہو گیا تو غسل واجب ہو گیا۔ تو یہ ایک شکل تھی تیسری والی، اس کا حکم بتایا۔ چوتھی صورت یہ ہے، خواب تو دیکھا، خواب میں تو اس کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایسا ایسا ہوا، یہ کیفیت ہوئی، خواب میں سب کچھ ہوا، سب نکلتا ہوا بھی دیکھا، محسوس کیا، فیل کیا خواب کے اندر سب، مگر
صبح اٹھتا ہے اور کپڑوں میں کوئی گیلاپن نہیں ہے، کوئی تری نہیں ہے، کوئی نشانی تک نہیں ہے، تو اب اشکال پیدا ہوگا، سوال ہوگا، ارے خواب میں تو سب کچھ میں نے محسوس کر لیا لیکن کپڑوں پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا غسل کرنا ہوگا خواب والی کیفیت کی وجہ سے؟ یہ ایک اشکال والی چیز تھی، یہ بھی پوچھی گئی، تو فرمایا کہ اس میں غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خواب میں دیکھا، خارج میں ریالٹی میں اس کو ایسی کوئی کیفیت پیش نہیں آئی ہے، اسپرم خارجی نہیں ہوا، مادہ منویہ خارجی نہیں ہوا، تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ اصل یہ چیز ہے بیسک کہ یہ کیفیت خارج میں پائی گئی یا نہیں، یہ اہم بات ہے۔ اکثر مردوں کو یہ چیز پیش آتی ہے، زیادہ تر شادی سے پہلے، زیادہ تر شادی کے بعد کبھی کبھی، لیکن یہ ایک صورت ہے جو نوجوان بچوں کو پیش آتی ہے، لیکن شرما شرمی میں اس طرح کے مسائل نہیں پوچھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین صحابہ کرام کے ذریعے سے امت تک پہنچا دیا، بلکہ صحابیات اور خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دین کا بہت بڑا حصہ امت کو ملا ہے، اس لیے اس طرح کے مسائل جاننا سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو الغرض پھر مرد کی تو کیفیت بیان کر دی گئی۔ ایک صحابیہ نے پوچھا اگر یہی ساری شکلیں عورت میں بھی پائی جائے تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہا جو مردوں کا حکم ہے وہی عورتوں کا بھی حکم ہے۔ اس کو کھول کھول کر ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا، ڈیٹیل میں پوچھا بھی نہیں اور ڈیٹیل میں بیان بھی نہیں کیا، کیونکہ عورت نام کے ساتھ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں حتی الامکان عورت کو چھپایا جاتا ہے، عورت کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، تو یہ ایک دم ڈیٹیل میں پوچھا بھی نہیں، بس شارٹ میں انہوں نے سوال کیا اگر عورت بھی ایسا ہی دیکھے تو کیا؟ تو جواب دیا جو مردوں کا حکم ہے وہی عورتوں کا بھی حکم ہے۔ وہ عورت سمجھ جائے اب کہ بھائی اگر وہ والی کیفیت پائی گئی تیسری والی تو پھر اس کے اوپر غسل واجب ہوگا، کہ رات میں خواب دیکھنا تو یاد نہیں ہے لیکن تری ہے، واجب غسل، اور اگر چوتھی والی صورت ہے خواب دیکھنا تو یاد ہے لیکن تری نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ حدیث میں تری لگی ہوئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کو ناپاکی لگی ہوئی ہے، یہ ہے، چاہے وہ ناپاکی گیلے پن میں لگی ہوئی ہو یا وہ ناپاکی لگ کر سوکھ گئی ہو، کپڑوں پر لگی ہوئی ہے ناپاکی، ہمیں دکھ رہا ہے کہ کپڑوں پر ناپاکی ہے، اور رات میں کیا بھی خواب وغیرہ یاد نہیں ہے، تو بھی کہا کہ اٹھنے کے بعد کپڑوں پہ ناپاکی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اب اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اٹھے صبح میں تو چونکہ ناپاکی محسوس نہیں ہوئی، آدھے ایک گھنٹے کے اندر کپڑا سوکھ جاتا، وہی حالت میں نماز کا ٹائم ہوا اور اٹھے وہی حالت میں وضو بنا لیے، نماز پڑھ لے کے آ گئے، آئے بعد کبھی تو بھی اچانک بعد میں محسوس ہوا، یا پھر ایک دن ایک نماز دو نماز کے بعد محسوس ہوا، بعد میں محسوس ہوا کہ ارے کپڑے پر تو ناپاکی لگی ہوئی ہے، کپڑا کڑک دکھ رہا، سکھا ہوا دکھ رہا، اب کیسا؟ تو اب معلوم ہونے کے بعد وہ ساری نمازیں لوٹانا پڑتا جو ناپاکی کی حالت میں پڑی گئیں، پہلے غسل کرے، غسل کرنے کے بعد پوری نمازیں لوٹائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ اہم بات ہے۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہوگا چونکہ ہر ایک سے متعلق ہے غسل میں، کہ غسل کر لیے، اچھی طرح غسل کر لیے، اس کے بعد وہی کپڑے پہننا چاہ رہے تو پہن سکتے کیا؟ نہیں پہن سکتے وہی کپڑے، اگر کپڑوں پہ ناپاکی ہے لگی ہوئی تو اس کو دھو لے کے پہننا، اتنا حصہ بھی دھو لے سکتے، پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا کپڑے کو نیچے کی طرف میں ایک ہاتھ سے پکڑے اور پکڑ کر اس کو ناپاکی کی جگہ کو گیلا کر کے اچھی طرح نچوڑے، ایک مرتبہ پاک پانی ڈالے نچوڑے، دوسری مرتبہ پاک پانی ڈالے نچوڑے، تیسری مرتبہ پاک پانی ڈالے نچوڑے، اچھی طرح نچوڑے، کپڑا پاک ہو جائے گا، پھر وہی کپڑے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بنیان وغیرہ ہے اس پہ ناپاکی تو نہیں لگی مگر غسل کی حاجت وہ کپڑوں میں ہوئی تھی، ناپاکی تو نہیں لگ کے ہے اس کے اوپر، تو کیا وہ پہن کے نماز پڑھ سکتے؟ تو پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کپڑا ناپاک تب ہوتا ہے جب کپڑے پر ناپاکی لگے، بدن ناپاک ہو جاتا ہے جب غسل کی حاجت ہو جائے، بات سمجھ گئے نا؟ بہرحال یہ اہم مسئلہ ہے، مسئلہ جاننا بھی ضروری ہے، اور اب تو خیر درس حدیث میں، حدیث کی تشریح میں ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، بہت سارے مسائل گھر میں بڑے حضرات، باپ جانتا ہے تو باپ اپنی اولاد کو سکھائے، اور اگر سکھانے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ ہے تو کوئی آدمی استاد کو رکھے جو ان کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ دینی مسائل بھی سکھائے، یا پھر آپ فکر کیجئے اولاد کے دینی تعلیم و تربیت کی، کہ تربیت تو بہرحال ہر کوئی کرنے کی فکر کرتے ہیں، یہ نصیحت وہ نصیحت، ایسا کرو ویسا رہو، نماز پڑھو روزہ رکھو، یہ آسان بات ہے، مگر دین سکھانا یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ اچھے ماہر استاد کو اپنے گھر میں رکھیں،
اور وہ بچوں کو پڑھائیں. بالغ لڑکوں کو بھی پڑھانے کی فکر کیجیے، اسپیشلی بالغ ہونے کے بعد یا بالغ ہونے کی عمر کے قریب ان مسائل کا سکھا دینا لازم ہے. ایک مولانا نے کہا تھا، بات اچھی بھی لگی اور سمجھ میں بھی آئی، کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی نمازیں وغیرہ، بالغ ہونے کے بعد کے جو احکام ہیں وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی سکھانا فرض ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے اگلے لمحے سے اس کے اوپر وہ ساری چیزیں واجب ہو رہی ہیں، اگلے لمحے سے واجب ہو رہی ہیں. اگر ہم دیکھیں گے بعد میں سکھائیں گے 18-19 سال کی عمر میں، تو کیا بالغ ہونے کے بعد جو 2-3 سال کا عرصہ گزرا وہ برباد ہونے دو اور اسی حالت میں مر گیا تو گناہ کی حالت میں مرنے دو؟ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے جتنے احکام متعلق ہوتے ہیں وہ پورے احکام بالغ ہونے سے پہلے ہی سکھانا واجب ہے. 15 سال کی عمر ایک عام طور سے سب کے لیے طے ہے کہ 15 سال کی عمر میں ان کو بالغ مان لیا جاتا ہے، چاہے بالغ ہونے کی علامتیں پیش آئیں یا نہ پیش آئیں. عمر لگ گئی، 15 سال کمپلیٹ ہو گئے، بالغ کا حکم لگ جائے گا. مطلب 15 سال کی عمر سے پہلے احتیاطاً 13 سے 14 سال کی عمر سے پہلے یہ سارے احکام سکھا دینا ضروری ہے، تاکہ دین خراب نہ ہو، نمازیں خراب نہ ہو، ہر عمل بہتر سے بہتر طریقے پر ہو، تاکہ وہ بھی آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والے بنے. ورنہ پھر بعد میں بڑے ہو جائیں گے، شادی کی عمر ہو جائے گی، شادی بھی ہو جائے گی، اس کے بعد ڈھونڈتے پھریں گے کہ بھئی کون پڑھائے گا، یہ ہوگا فلاں ہوگا، یا نہیں پھریں گے، وہی حالت میں زندگی پوری ختم ہو جائے گی. اس لیے اہم باتیں ہیں. بہرحال سیکھیے، یہ باتیں سیکھنا بھی ضروری ہے. تو دعا فرمائیے کہ جو کچھ بھی قرآن و سنت کی باتیں درس قرآن یا درس حدیث کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے آتی ہیں، تو ہم میں سے جس سے جو مسئلہ متعلق ہوگا اور عمل کے وقت میں اس مسئلے پر سنت طریقے پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.